السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور کلمے جیسی نعمت سے نوازا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کیا کہ یا اللہ تیری ہی مان کر چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات جاری فرمائے ہیں۔ ان احکامات کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رجوع کرنا پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس صورت میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مریم، اس سورت کا نام واذکر فی الکتاب مریم سے ماخوذ ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس وقت مہاجرین جو ہے اسلام لانے کے بعد نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے، ہجرت کر کے گئے۔ اس وقت حضرت جعفر نے یہی صورت جو ہے وہ بھرے دربار میں تلاوت کی تھی۔ اس کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ جو قریش کے سردار تھے، جب وہ اسلام کی تحریک کو دبانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ہر قسم کے ظلم، ستم، مار پیٹ، معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال کرنے شروع کر دیے۔ ہر قبیلے نے اپنے اپنے قبیلے کے نو مسلموں کو پکڑا اور طرح طرح سے ان کو ستا کر، قید کر کے، بھوک پیاس کی تکلیفیں دے کر، جسمانی اذیتیں دے دے کر ان کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت لوگ پیشہ ور لوگوں سے کام لیتے، یعنی وہ یہودی یا عیسائی یا منافق جو تھے وہ پیشہ ور لوگوں سے کام لیتے اور اجرت ادا کرنے کے وقت ان کو پریشان کیا جاتا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت کی روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا، مجھ سے عاص بن وائل نے کام لیا، پھر جب میں اس سے اجرت لینے گیا تو اس نے کہا میں تو تیری اجرت ادا نہ کروں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دے۔ یعنی گویا ہر طریقے سے ان کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے، میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظلم کی حد ہو گئی، آپ خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا اور آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں۔ ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگھیاں گھسی جاتی، ان کے سروں کے اوپر رکھ کر آرے چلا دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے۔ یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی صنع سے حضرموت تک بغیر خوف کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کوئی خوف نہ ہوگا، مگر تم جلد بازی کرتے ہو۔ جب یہ حالات ناقابل برداشت ہوئے تو اس وقت مسلمانوں نے تقریباً جو 100 کے قریب مسلمان تھے انہوں نے حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف تقریباً 40 آدمی رہ گئے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے مکے کے گھر گھر میں کہرام مچ گیا، کیونکہ قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ان مہاجروں میں شامل نہ ہو۔ کسی کا بیٹا، کسی کا داماد، کسی کی بیٹی، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، گویا وہ تمام کے تمام جو گھر ہیں وہ متاثر ہو گئے۔ بعض لوگ اس اسلام دشمنی کی وجہ سے اور زیادہ سخت ہو گئے اور بعض لوگوں کے دلوں کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ اپنی زبانی یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ قریش کے یہ دونوں ماہر سیاست والے سفیر یعنی عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص جو ہیں وہ قیمتی تحائف لے کر ہمارے تعاقب میں حبشہ پہنچے۔ انہوں نے نجاشی کے سلطنت میں خوب ہدیے تقسیم کیے، سب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مہاجرین کو واپس کرنے کے لیے نجاشی پر بالاتفاق زور دیں گے۔ پھر نجاشی سے ملے، اس کو بیش قیمت نذرانے دینے کے بعد کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادان لوگ بھاگ کر آپ کے ہاں آ گئے ہیں اور قوم کے اشراف نے ہمیں آپ کے پاس ان کی واپسی کی درخواست کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ لڑکے ہمارے دین سے نکل گئے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے تو ایک نرالا ہی دین نکال لیا ہے۔ اس کا کلام ختم ہوتے ہی اہل دربار ہر طرف سے بولنے لگے، ایسے لوگوں کو ضرور واپس کر دینا چاہیے، ان کی قوم کے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ ان میں کیا عیب ہے، انہیں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔
مگر نجاشی نے کہا بگڑ کر کہا کہ اس طرح تو میں انہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے دوسرے ملک کو چھوڑ کر میرے ملک پر اعتماد کیا، یہاں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پہلے ان کو بلا کر تحقیق کروں گا کہ یہ لوگ ان کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ نجاشی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ نجاشی کا پیغام پا کر سب مہاجرین جمع ہوئے اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے کیا کہنا ہے۔ آخر سب نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے ہمیں وہی بغیر کسی کمی بیشی کے پیش کریں گے، خواہ نجاشی ہمیں رکھے یا نکال دے۔ دربار میں پہنچے تو چھوٹتے ہی نجاشی نے سوال کیا کہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی قوم کا دین بھی چھوڑا اور میرے دین میں بھی داخل نہ ہوئے، نہ ہی دنیا کے کسی اور دین کو اختیار کیا۔ آخر یہ تمہارا نیا دین کیا ہے؟ اس پر مہاجرین کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے ایک تقریر کی جس میں پہلے عرب جاہلیت کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کیا پیش فرماتے ہیں۔ پھر ان مظالم کا ذکر کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں نے قریش کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ڈھائے ہوئے تھے۔ اپنا کلام اس بات پر ختم کیا کہ دوسرے ملکوں کی جانے کی بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ اس امید پر کیا ہے کہ ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ مجھے بھی وہ کلام سناؤ جو تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے اور نبی کی طرف سے اترا ہے۔ حضرت جعفر نے جواب میں سورہ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا جو کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تھا۔ نجاشی اس کو سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا یقیناً یہ کلام اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں۔ خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ دوسرے روز کیا ہوا کہ عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا ذرا ان لوگوں کو بلا کر یہ تو پوچھئے کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ لوگ اس کے متعلق ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے پھر مہاجرین کو بلا بھیجا۔ مہاجرین کو پہلے سے عمر کی چال کا علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوال کیا تو کیا جواب دو گے؟ موقع بے حد نازک تھا اور سب اس سے پریشان تھے، مگر پھر بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ نے فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ چنانچہ جب یہ لوگ دربار میں گئے، نجاشی نے عمر بن عاص کا پیش کردہ سوال ان کے سامنے دہرایا تو جعفر بن ابی طالب نے اٹھ کر بغیر تامل کے، بغیر دیر کے یہ کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح ہے اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا۔ نجاشی نے سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا خدا کی قسم جو کچھ تم نے عیسیٰ کے بارے میں کہا اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام ہدیے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں رشوت نہیں لیتا اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان کے ساتھ رہو۔ یہ اگرچہ مسلمانوں کو ایک مظلوم پناہ گروہ کی حیثیت سے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں آئے تھے، مگر اس حالت میں بھی اللہ نے ان کے دین کے معاملے میں ذرا برابر بھی ان کو ہلنے نہ دیا، بلکہ ساتھ ساتھ ان کو یہ صورت بھی دے دی تاکہ عیسائیوں کے ملک میں عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل صحیح حیثیت جو ہے وہ اس کو پیش کر دیا جائے اور ان کے ابن اللہ ہونے کا صاف صاف انکار کر دیا جائے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا کیونکہ ایسے ہی حالات میں وہ بھی اپنے باپ اور اپنے خاندان اور ملک کے ظلم سے تنگ آ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے، اور دوسری طرف کفار مکہ کو بھی یہ سبق دیا کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان جو ہیں وہ بھی ابراہیم کی پوزیشن میں ہیں، تم لوگ ان ظالموں کی پوزیشن میں ہو جس میں باپ اور پیشواؤں نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا، اور دوسری طرف مہاجرین کو بھی یہ خوشخبریاں دے دی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام وطن سے نکل کر تباہ نہ ہوئے بلکہ اور زیادہ سر بلند ہو گئے، ایسا ہی تمہارا نیک انجام ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے انبیاء کا تذکرہ کر کے یہ بتانا مقصود تھا کہ انبیاء علیہ السلام بھی تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن انبیاء کے گزرنے کے بعد ان کی امتیں بگڑتی رہیں اور ان امتوں میں جو گمراہیاں
پائی جاتی رہیں، اور انہوں نے جو اللہ کے کلام میں رد و بدل کیا اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، وگرنہ منبع تو قرآن کے نازل ہونے کا بھی وہی ہے اور پہلی کتابوں کے نازل ہونے کا بھی یہی ہے۔ آخر میں کفار مکہ کی گمراہیوں پر سخت تنقید کی گئی اور کلام کو ختم کرتے ہوئے اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ دشمنان حق کی ساری کوششوں کے باوجود آخر کار تم ہی اللہ کے محبوب ہو کر رہو گے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے آگے کوئی بھی معجزہ کرنا جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین